کلپ نمبر 1421۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 سے 72 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب وأکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: ان پر سونے کی تھالیوں اور جاموں کے دور ہوں گے، اور جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی ان کے دل خواہش کریں گے اور جن سے آنکھوں کو لذت ملے گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہارے اعمال کے صدقے تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان پر سونے کی تھالیوں اور جاموں کے دور ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد مومن بندوں پر کھانے سے بھری سونے کی تھالیوں اور شراب سے لبریز جاموں کے دور ہوں گے، اور جنت میں ان کے لیے مختلف اقسام کی وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی ان کے دل خواہش کریں گے اور جن سے آنکھوں کو لذت ملے گی، اور تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہارے دنیاوی نیک اعمال کے صدقے تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ جنت کی عظیم نعمتیں، جنت کی عظیم نعمتوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ: اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے دور ہوں گے جو شیشے کی طرح ہوں گے، چاندی کے شفاف شیشے جنہیں پلانے والوں نے پورے اندازے سے بھر کر رکھا ہوگا، اور جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل ملا ہوگا۔ زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے، اور ان کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کے لیے پھریں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا۔ ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان سے فرمایا جائے گا: بے شک یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو تم اس میں سرخ یاقوت کے جس گھوڑے پر سوار ہونا چاہو گے ہو جاؤ گے، جنت میں تم جہاں چاہو گے وہ تمہیں اڑا کر لے جائے گا۔ ایک اور آدمی نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے اسے وہ جواب نہ دیا جو پہلے شخص کو دیا تھا، بلکہ ارشاد فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں لے جائے گا تو جو کچھ تمہارا جی چاہے گا اور جس چیز سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی تمہیں وہی کچھ ملے گا۔ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، اور اس کے درجات کی تقسیم نیک اعمال کے مطابق ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کے معاف فرمانے سے پل صراط پار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگے، اور تمہارے اعمال کے مطابق جنت کے درجات تم میں تقسیم کیے جائیں گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کا ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں ہے۔ کافر جہنم میں مومن کے گھر کا وارث بن جاتا ہے اور مومن جنت میں کافر کے گھر کا وارث بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی معنی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔